احد، اس کا کوئی ہم سر نہیں ہے۔ یا اللہ میں تو بولوں گا، میں پہلے بھی بول رہا ہوں، تو ایک ہے، تو ایک ہے، لیکن یا اللہ تو کیا بولے گا؟ فرمایا میں کہوں گا اِنَّا آتَيْنَا دشمنوں سن لو، میرا محبوب بے اولاد نہیں ہے، بلکہ جب تک جہان رہے گا میرے محبوب کا نام رہے گا۔ او سنو، او سنو دشمنوں سنو، اِنَّا آتَيْنَا، آپ ذرا جملے کو سمجھے، علماء مشائخ موجود ہیں اور قبلہ شہزادہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، انتہائی قابل آپ موجود ہیں۔ حضرت آدم کی جب بات آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا انی بے شک میں جائل فی الارض خلیفہ، اس دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی بے شک میں، یا اللہ یہ اِنَّا کا صیغہ کیوں لگایا؟ اِنَّا کا معنی ہوتا ہے ہم، یا اللہ تو ایک ہے، تو ایک کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ تو ایک ہے، یہاں بھی بول انی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب آدم کی بات آئی اس وقت میں نے کہا انی، جب میرے ابراہیم کی بات آئی جب میں نے کہا انی، اور جب میرے محبوب کی بات آئی یہاں پر انی نہیں بلکہ اِنَّا، میں اس وقت ربوبیت کی طاقت کے ساتھ بھی آؤں گا، خالق کی طاقت کے ساتھ بھی آؤں گا، مالک کی طاقت کے ساتھ آؤں گا، اور دنیا والوں کو بتاؤں گا، دنیا والوں سن لو، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام اس اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَر سے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سے، اس آیت سے مراد حضور کی آل اولاد ہے۔ آج یہ جو گیلانی ہے یہ ہماری سنیوں کی نشانی ہے، بلکہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی یاد رہے، اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، تیرے خاندان سے، تیری کلی سے ایک آئے گا جو مولا علی ہوگا، دوسرا آئے گا جو غوث جلی ہوگا، جو لاہور میں اپنا نعرہ بلند فرمائے گا وہ داتا علی ہوگا۔ میرا خاندان یزید کے 15 بیٹے 5 بیٹیاں، نام لینے والا کوئی نہیں، یزید کرنے والا کوئی نہیں، لیکن آپ کسی محلے میں جائیں، کسی بستی میں جائیں، کسی شہر میں جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، وہاں پہ تمہیں سید نظر آئے گا، وہ سید اس بستی کو بسائے گا۔ اگر سید نہ ہو وہاں پہ کبھی ممتاز حسین ہے، کبھی خادم حسین ہے، کبھی صدام حسین ہے، ہر طرف حسین حسین حسین، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضور علیہ السلام کی آل اولاد کا، ان کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے اٹھایا، اور حضرت مظہر جانے جانا بہت بڑی ہستی ہے، تفسیر مظہری جن کے نام پہ ہے، یہ جو ہم 11ویں مناتے ہیں، کئی بار دل میں خیال آتے ہیں یار یہ ٹھیک بھی ہے، انسان ہے، شیطان ورغلاتا ہے۔ حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نقشبند سلسلہ کے بہت بڑے امام، مہاراج جن کا تھا نقشبند میں راج، حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ
آپ کہتے ہیں ایک دن خود فرماتے ایک دن مجھے کسی آدمی نے آ کر بتایا حضور آج فلاں گلی میں بھی 11ویں تھی، فلاں گلی میں بھی 11ویں تھی، فلاں مسجد میں 11ویں کا پروگرام تھا. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہر بزرگ کا عرس سال میں ایک بار ہوتا ہے، یہ 11ویں والا عرس سال میں بار بار ہوتا ہے اور اس کا بار بار تکرار ہوتا ہے. اس کے پیچھے کون سا پیار ہوتا ہے؟ کہتے میرے دل میں خیال آیا بس دن گزرا، رات ہوئی، سر کی آنکھیں بند ہوئی، دل کی آنکھ کھل گئی. کہتے میں سویا، مجھے ان ہستیوں کا دیدار جو ہویا. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہاں پر جنید بغدادی بھی موجود ہیں، معروف کرخی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام جن کے میں نام لوں رات ختم ہو جائے. کہتے ہیں کہ اولیاء کی لمبی قطار ہے اور قطار اندر قطار ہے. کہتے ہیں اولیاء کی لمبی جماعت ابھی ان سے نظر نہیں ہٹی تھی کہ میری نظر حضرت آدم پہ پڑ گئی. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی لائن اندر لائن، قطار اندر قطار موجود ہیں اور میں خواب دیکھ رہا ہوں. ابھی ان سے نظر نہیں ہٹی تھی، نہیں تھکی تھی کہ میری نظر تین لوگوں پر پڑی اور انہی کے اوپر ٹھہر گئی. مجھے 3 افراد نظر آئے. دائیں طرف جو تھا وہ خود کملی والا تھا، وہ خود حضور تھے جن کے بارے میں انجیل میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن آئے گا کملی والا جلوہ دکھائے گا. جب کملی والا قیامت والے دن جلوہ دکھائے گا 10,000 سورج تھلے تھلے تے مدنی دا چہرہ بلے بلے. حضرت مظہر جانا کہتے ہیں میری نظر جو بائیں پڑی، میری نظر جب بائیں پڑی 3 افراد تھے. دائیں طرف خود حضور تھے، بائیں طرف جب نظر پڑی گلشن نبوت کی کلی جسے جانتی ہے مدینے کی ہر گلی، ان کا نام ہے مولا علی. علی علی حیدر حیدر. کہتے میری نظر پڑی مولا علی پہ، پھر درمیان والا چہرہ مجھے نظر آیا جن کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے. ان کا نام تھا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا حضور بتائیں تو صحیح یہ کیا ماجرا ہے؟ ساری زندگی تڑپتا رہا، ساری زندگی ان چہروں کو دیکھنے کے لیے دعائیں کرتا رہا. آج یہ جو رات ہے کون سی پیچھے بات ہے؟ یہ جو میری اوپر رحمت کی برسات ہے، یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح. حضور نے فرمایا مظہر کر نظر، ذرا نظر تک پیچھے جو تو نے آج سوچا ہے. یہ جو 11ویں والا مہینہ آتا ہے، یہ زمانہ سارا 11ویں مناتا ہے. یہ جو ساری بارات ہے اس کا دولہا ایک ہے جو ولیوں میں سب سے نیک ہے. وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم سب کی نشانی ہے. اس کا نام غوث اعظم جلال. میں آج بغدادی ہاؤس والوں کو مبارک دیتا ہوں. ایک دفعہ
پھر انہوں نے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں منائی، جن کی 11ویں سارے انبیاء منا رہے ہیں، خود کملی والے تشریف لا رہے ہیں، اور ہر مہینے یہ ہمیں شخصیات اپنا جلوہ دکھاتی ہیں، ہماری آنکھوں کو رونق بخشتی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا یہی کرتے ہیں